ابراہیم الخلیل کو ڈالا گیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا نا جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا، نمرود کے حکم پر، وہ اپنے محل کی چھت پہ چلا گیا اب اپنے گھر والوں کے ساتھ، آؤ دیکھیں خلیل کیسے جل رہا ہے، ہمارا مقابلہ کرتا تھا، ہمارے خداؤں کو توڑا تھا نا۔ تو جب اوپر آیا تو دیکھنے کی کوشش کی، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، فَكْشِفْ عَنْهَا الْغَطَاءَ، یہ آگ کا پردہ جو ہے نا ہٹا دو، میرے دشمن کو دیکھنے دو۔ تو حضرت جبریل نے وہ پردہ جب ہٹایا، اس نے دیکھا تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھا، نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا سچا ہے، جس نے تمہیں آگ سے بھی بچا لیا، اس کے منہ سے بھی نکل گیا۔ یہ بات روایات صحیحہ میں ہے۔ تو پھر یہ ویسے ہمیشہ اللہ کا ایک وعدہ یاد رکھو کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم اپنے رسولوں کی خود مدد کرتے ہیں اور جو ایمان والے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ اس لیے جب صحابہ نے گھبرا کے کہا تھا نا کہ متى نصر اللہ، تو فوراً جواب آیا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل حق کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل اپنے حق پر اور صحیح عقیدے پر جمے رہیں، مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا جوان ہے، اس کو کبھی پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ جو ظالم ظلم کرتے ہیں کرنے دیں۔ اب دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کنویں میں قید کیا گیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے کنویں میں رکھو یا جیل میں رکھو، جہاں رکھو، مجھے کچھ تو دے دو تاکہ میں کچھ لکھتا رہوں۔ یہ جو فتاویٰ ہے نا یہ انہوں نے وہیں بیٹھ کے لکھا ہے۔ اللہ والے وہاں بھی کام میں لگے رہتے ہیں، وہاں بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، امتحان ٹھیک۔ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں رہے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یہ امتحان آتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا کل وہ ہماری بہن آئی تھی ہمیں ملنے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، اور عافیہ مظلومہ اس وقت اکیلی امریکہ کی ٹیکساس کی جیل میں بے گناہ پڑی ہوئی جل رہی تھی۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ کل بتا رہی تھی کہ وہاں سے جیل کے ایک گارڈ نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ اس بی بی کے لیے تم لوگ کیوں کوشش نہیں کرتے ہو؟ میں جب رات کو اس کی کوٹھڑی میں جاتا ہوں پہرے کے لیے، قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور کوٹھی ساری میں نور بھرا ہوا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، دل سے دعا تو کر لو کہ اللہ اس کو رہائی دے۔ باقی تمہارے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کو کرسی کی فکر ہے، ان کو کیا ہے کوئی جیل میں مر جائے کوئی کہیں ہو جائے، ان کو کیا غم۔ حالانکہ یاد رکھیں مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا کہ اوباما جو پریزیڈنٹ تھا نا امریکہ کا، اس نے کہا تھا بھی اس کا کیس لے آؤ میرے پاس، یہ تو مظلوم ہے، اس پہ تو ظلم ہوا ہے، کس جرم میں آخر اس کو پکڑا گیا ہے؟ لیکن کوئی کس نے لے جانا تھا؟ آپ اور ہم تو نہیں لے جا سکتے نا، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں نہ طاقت ہے۔ ہاں بس ایک طاقت ہے، وہ طاقت ہے دعا کی، کہ رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے رو کے بہن کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور جو ناحق قیدی پڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی جیلوں میں ہیں اللہ ان کی مدد کرے اور ان کو رہائی عطا فرمائے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔